بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کے سلسلے میں کچھ پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے واپس لوٹنے پر لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر غدیر قوم کا ایک ممبر بنایا، وہاں پر اعلان کیا۔ وہاں پر جو اعلان کیا گیا اس کے 5 مہم پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت و خلافت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا، جس میں صاف اور واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ دیکھو، نبوت ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ بلا فصل امامت موجود ہے۔ اور اس روایت کو جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، 80 راویوں نے اہل سنت کے نقل کیا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ پہلا پوائنٹ ولایت و امامت کا اعلان۔ دوسرا مہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی قیادت کا تسلسل باقی ہے، یعنی امامت بلا فصل، خلافت بلا فصل یہ موجود ہے۔ نبوت کے بعد یہ رابطہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ نبی کے بعد جو آخری رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانشین و خلیفہ امام علی علیہ السلام قرار پائے۔ یہ غدیر کے میدان میں ثابت ہو گیا اور اکثر مورخین اہل سنت نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، آپ ان دونوں سے متمسک رہنا۔ جو شخص بھی ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان دونوں سے متمسک رہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب چاہے کوئی کتاب کو لے لے تو بھی گمراہ، اور اگر کوئی عطرت کو لے لے خالی تو بھی گمراہ۔ یعنی دونوں کو لینا لازم ہے، دونوں ایک ساتھ ہونا ان دونوں کا ضروری ہے۔ جہاں کتاب ہوگی وہاں عطرت بھی ہوگی، اور جہاں عطرت ہوگی وہاں کتاب بھی ہوگی، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس روایت میں انی تارکم فیکم الثقلین 2 چیز کو جو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے 2 چیز تمہارے درمیان میں چھوڑی ہیں، دونوں سے متمسک رہنا لازمی ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھتے رہیں کافی ہے، یہ بھی غلط ہے، آپ کو عطرت کو بھی لینا ہوگا۔ اور دوسرے گروہ یہ نہیں کہ صرف ہم عطرت و اہل بیت کو لے کر رکھیں، قرآن و نماز کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسری چیز ہے اکمال دین۔ غدیر قوم کے میدان میں دین اکمال ہو گیا۔ اکمال دین یعنی غدیر قوم کے میدان میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت و خلافت امام علی علیہ السلام کا اعلان فرما کر دین کو منزل تکمیل پر پہنچا دیا ہے، جس میں آئے اکمال بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اکمال دین کے لیے آیت بھی نازل ہو گئی۔ اور چوتھا مرحلہ اتمام و اکمال دین، یعنی غدیر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مرحلے تکمیل تک پہنچا دیا، جس کے لیے آیت بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے۔ یہ اکمال دین کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی دین آج کامل ہو گیا ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے غدیر وحدت و وفاداری کا پیغام دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کیونکہ روز غدیر لوگوں کا اجتماع ہوا اور اعلان غدیر کو قبول کیا اور اس کی تائید بھی کی۔ اور غدیر ایک ایسا اجتماع تھا جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ایک قوم کے لیے ایک رہبر، ایک رہنما ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کی
ضرورت لازمی ہوتی ہے۔ غدیر اتحاد کا پیغام پہنچاتا ہے۔ غدیر وحدت، بھائی چارگی، پیار محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف غدیر جشن تک ہی محدود رہے، بلکہ غدیر کے روز بھائی چارگی کا بھی اعلان ہونا چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ملانا بھی چاہیے، اور ایک دوسرے کے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں ان کو ختم بھی کرانا چاہیے۔ یہ غدیر کا اصل ہدف ہے اور یہی مقصد ہے، یہی پیغام ہے۔ غدیری ہونا صرف جشن کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیری نام اتحاد و وفاداری کا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا۔